بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most merciful and gracious. Easy English Grammar Program presented by Al Huda Educational Institute. Email address info@al-huda.eu. Contact number 033342418886. English is fun. English is not a difficult job. It's a fun. It's a easy work. Sequence of a sentence. فکرے کی ترتیب. سب سے پہلے سبجیکٹ. سبجیکٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فاعل. فاعل ہوتا کیا ہے؟ فاعل یعنی فکرے میں کام کرنے والا. فکرے میں. سیکنڈ نمبر پر ہیلپنگ ورب. ان اردو امدادی فعل. امدادی فعل کیا ہوتا ہے؟ امدادی فعل یعنی فکرے میں جو لفظوں کو ملانے کا کام کرتا ہے اسے ہم امدادی فعل کہتے ہیں. نمبر 3 ورب. ورب کو اردو میں فعل کہا جاتا ہے. فعل سے مراد فکرے میں یا جملے کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہو کسی بھی زمانے میں، کھانے کا، پینے کا، رونے کا، ہنسنے کا، مسکرانے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا ایٹسٹرا. نمبر 4 آبجیکٹ. آبجیکٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مفعول. مفعول کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ یعنی فکرے میں جس چیز پر کام ہو رہا ہو اسے ہم مفعول کہتے ہیں. مزید اس کے انفارمیشن اس کی اچھی طرح آپ دیکھ لیں، ایک دفعہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. سبجیکٹ، فاعل، ہیلپنگ ورب، امدادی فعل، ورب، فعل، آبجیکٹ، مفعول. آئیے ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں اس کی. دا فل مون از شائننگ آن دا اسکائی. اس سینٹینس میں سبجیکٹ کون سا ہے؟ فل مون. ہیلپنگ ورب از ورب اینڈ آبجیکٹ اسکائی. شاباش. آج سے ہم ٹینسز شروع کر رہے ہیں جنہیں اردو میں زمانے کہتے ہیں. سب سے پہلے پریزنٹ ٹینس جسے اردو میں فعل حال کہا جاتا ہے. پاسٹ ٹینس جسے فعل ماضی کہتے ہیں. فیوچر ٹینس جسے فعل مستقبل کہا جاتا ہے. بیسیکلی یہ 3 زمانے ہوتے ہیں: حال، ماضی، مستقبل. ان زمانوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کی اردو میں کیا پہچان ہوتی ہے اور انگلش میں ان کے کیا رولز ہیں. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس فعل حال مطلق یا موجودہ زمانہ. فعل حال مطلق یا موجودہ زمانہ. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس فعل حال مطلق یا موجودہ زمانہ. اردو میں اس کی پہچان ہے کہ فقرے کے آخر میں عام طور پر تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ آتے ہیں. انگلش میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کسی بھی زمانے میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کہ فارم آف ورب کون سی یوز ہوتی ہے، ہیلپنگ ورب کیا کیا ہے، اور اگر فکرہ نیگیٹو ہو تو کیسے کریں گے اور انٹیروگیٹو ہو تو کیسے کریں گے. تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں فارم آف ورب کون سی استعمال ہوتی ہے؟ فرسٹ فارم. پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہمیشہ ورب کی پہلی فارم استعمال ہوگی اور فرسٹ فارم کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ بھی کرتے ہیں. کب؟ جب ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ سنگولر ہوتا ہے. جب کام کرنے والا ایک ہو تو ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ کرتے ہیں. اب ایس کا اضافہ کس کے ساتھ کرتے ہیں اور ای ایس کا اضافہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ آئیے اس کے لیے ایک نوٹ دیکھتے ہیں. سبجیکٹ سنگولر ہونے کی صورت میں ورب کے آخر میں اگر ایس
SSOCHSHI تو ES کا اضافہ کریں گے ورنہ S کا اضافہ کریں گے. سیکنڈ ہماری ہیڈنگ ہے ہیلپنگ ورب. اگر ہمارا ناؤن سنگولر ہو, اگر ناؤن سنگولر ہو یعنی سنگولر ناؤن کے ساتھ ہم ڈز کا استعمال کریں گے. بیسیکلی یہ ڈو تھا اور اس کے آخر میں کیونکہ او آیا ہے اور سنگولر تھا ہمارا سبجیکٹ یعنی کہ ناؤن, تو ہم نے اس کے ساتھ کیا اضافہ کیا, ES کا, تو یہ ڈز بن گیا. اگر پلورل ناؤن ہو یا سبجیکٹ جمع ہو تو اس کے ساتھ ہم ES یا S کا اضافہ نہیں کریں گے, تو کیا بچے گا, خالی ڈو. یعنی جو بیسک ہمارا ہیلپنگ ورب ہے وہ ہے ڈو. سبجیکٹ واحد ہونے کی صورت میں ہم اس کے ساتھ ES کا اضافہ کرتے ہیں اور وہ ڈز بن جاتا ہے. نیگیٹو سینٹینسز کے لیے ہم ڈز ناٹ یا ڈو ناٹ سبجیکٹ کے فوراً بعد استعمال کرتے ہیں. ڈز ناٹ استعمال ہوگا وہی رول اگر ہمارا سبجیکٹ واحد ہوگا تو, اور اگر جمع ہوگا تو ڈو ناٹ استعمال ہوگا اور یہ سبجیکٹ کے فوراً بعد استعمال ہوتے ہیں. اگر ہمارا سینٹینس انٹیروگیٹو یعنی سوالیہ ہے تو یہی ہیلپنگ ورب ڈز یا ڈو سبجیکٹ سے پہلے استعمال ہوں گے. اگر سبجیکٹ ایک ہے تو ڈز سبجیکٹ سے پہلے آ جائے گا, اور اگر سبجیکٹ ایک سے زیادہ ہے تو ڈو سبجیکٹ سے پہلے استعمال کریں گے. آئیے ہم اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. کیا ہم روزانہ سیر کے لیے جاتے ہیں؟ اردو میں پہچان ہم نے پڑھی تھی, تا ہے, تی ہے, تے ہیں وغیرہ. تو یہ تے ہیں آیا آخر میں, دیکھیے گا کون سا ٹینس ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ. یہ تے ہیں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. دیکھیں یہ کیسے خوبصورتی کے ساتھ سیر کی جا رہی ہے. آپ بھی صبح جاتے ہیں سیر پہ یا نہیں؟ آپ یہاں سکول ٹائم پر نہیں پہنچ پاتے تو سیر پر کیسے جائیں گے؟ ایسا ہی ہے, کیونکہ جو بچہ اٹھ کے سیر پر جائے گا وہ سکول ٹائم پہ ضرور آئے گا. اپنی اس ہیبٹ کو بہتر کریں, سیر پر جانے والی, سکول لیٹ آنے والی نہیں. اچھا جی, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان بھی ہے اور شروع میں کیا بھی لگا ہوا ہے. تو یہ فقرہ کیا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے یا کچھ اور ہے؟ کیا ہے؟ انٹیروگیٹو ہے. تو سوالیہ کے لیے ہمیں پتا ہے کہ ہم ہیلپنگ ورب کہاں لگاتے ہیں, سبجیکٹ سے پہلے. جی لگائیے گا, کیونکہ سبجیکٹ ہوئی ہے, جمع ہے, تو کیا ڈو لگائیں گے یا ڈز؟ ڈو, شاباش, ڈو. اس کے بعد سبجیکٹ آ گیا, ڈو ہوئی, گو ٹو وزٹ یا واک ڈیلی. جب ہم ہیلپنگ ورب استعمال کر دیتے ہیں تو پھر ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ہم ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کرتے, کیونکہ ہیلپنگ ورب استعمال ہو چکا ہوتا ہے. آئیے مزید فقرہ دیکھتے ہیں. وہ اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہے, تی ہے, کون سا ٹینس ہے؟ شاباش, اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے گا. شی combs her hair, شی combs her. تو بھئی بال تو زیادہ ہے, ہم یہاں ہیئرز نہیں لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہیئر کی جمع ہیئر ہی ہوتی ہے. شاباش. نیکسٹ سینٹینس دیکھیے گا. کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے, تا ہے, اردو میں پہچان کیا آئی ہے, کون سا ٹینس ہے؟ پریزنٹ ڈیفینیٹ. یہ فقرہ کیونکہ پازیٹیو ہے, کیا اس میں ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا؟ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کتنی محنت کے ساتھ کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے, کتنی محنت کرتا ہے. اس سے گندم بھی, دیگر ویجیٹیبلز بھی, چاول بھی اور طرح طرح کے پھل بھی آپ کے لیے وہ پیدا کرتا ہے. تو کسان واقعی بہت محنتی ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں وہ لوگ بہت زیادہ تعریف کے قابل ہیں. جتنی محنت وہ کرتا ہے, اگر آپ تعلیم میں اتنی محنت کریں تو آپ بھی بہت آگے چلے جائیں گے. کریں گے محنت؟ گڈ, شاباش. جی ٹرانسلیٹ کیجئے گا. دا فارمر پلوز ان دا فیلڈ. ہم نے فرسٹ فارم کے ساتھ ہل چلانا کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ پلو. تو اس کے ساتھ ہم نے کیا استعمال کیا ہے؟ ایس.
کیونکہ فارمر ایک تھا. فارمر کیا ہے گرامر کی روح سے؟ سبجیکٹ. فارمر کیا ہے؟ اور ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ہم نے ایس کا اضافہ کیا. ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. تے ہے کیا بتا رہا ہے؟ کون سا ٹینس ہے؟ پریزنٹ. ٹرانسلیٹ کیجئے گا. وی پلے کرکٹ. یہ تو سب کو ہی آتا ہوگا تقریباً, شوق بھی ہوگا. تو چھٹی کے روز آپ کھیل سکتے ہیں. نہ کھیلنا آئے تو مجھے بتائیں, میں ہیلپ بھی کر دوں گا. وہ بازار نہیں جاتے ہیں. یہ کیسا فقرہ ہے؟ پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے یا انٹیروگیٹو؟ نیگیٹو ہے. نیگیٹو میں ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا. پریزنٹ ڈیفینیٹ میں کون سا ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے؟ ڈو یا؟ تو یہاں پر کیا استعمال کریں گے, ڈو یا ڈز؟ کیوں ڈو استعمال کریں گے؟ کیونکہ بازار جانے والے زیادہ ہیں. شاباش. وہ کی انگلش؟ دے ڈو ناٹ گو ٹو مارکیٹ یا بازار, کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. جی مزید ایگزامپلس آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں. وہ اچھی کتابیں پڑھتا ہے. ہی ریڈس گڈ بکس. یہ آپ نے دیکھا کہ ہی کیونکہ سنگولر تھا, اس وجہ سے فرسٹ فارم ریڈ کے ساتھ ہم نے کیا استعمال کیا؟ ایس استعمال کیا. وہ وقت پر اسکول آتے ہیں. دے کم ٹو اسکول ان ٹائم. وہ بہت ہی خوش قسمت اور لکی ہیں جو ان ٹائم اسکول آتے ہیں. اور جو لیٹ آتے ہیں ان کے لیے بھی آپ سوچئے گا. دیکھیں پہلا سینٹنس جو تھا وہ اس میں سبجیکٹ سنگولر تھا اور اس میں پلورل ہے. ہم نے کم فرسٹ فارم تھی, اس کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ ہمارا سبجیکٹ جمع ہے. اس کا خاص خیال رکھیے گا کہ واحد سبجیکٹ کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ ہوتا ہے اور جمع کے ساتھ نہیں ہوتا. نیکسٹ سینٹنس, ہم اپنا کام خود کرتے ہیں. وی ڈو آور ورک آور سیلفس. یہ جو آور سیلفس ہے یہ کون سا پرسن ہے؟ فرسٹ پرسن ہے. اور یہ کیس کون سا ہے؟ ریفلیکسو. شاباش, گڈ. اب نیگیٹو سینٹینسز میں بھی وہ سیم سینٹینس دیکھ لیں آپ. تینوں کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ سبجیکٹ کے فوراً بعد ڈز ناٹ, ڈو ناٹ اور ڈو ناٹ استعمال ہوا ہے. سبجیکٹ کے فوراً بعد انٹیروگیٹو سینٹینسز کی بھی ایگزامپلس دیکھ لیں کہ جو ہیلپنگ ورب ہے ڈز یا ڈو یہ سبجیکٹ سے پہلے آ جاتا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان بھی استعمال کرتے ہیں. اگر نیگیٹو اور انٹیروگیٹو دونوں ہوں تو رول وہی چلے گا, ہیلپنگ ورب سبجیکٹ سے پہلے اور جو نوٹ خالی بچتا ہے وہ سبجیکٹ کے فوراً بعد, جیسا کہ تینوں ایگزامپلس میں ہم دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ لیکچر پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ڈے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اب اس کی ایکسرسائز نوٹ کر لیں. ہوم اسائنمنٹ. ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں اور سیر کو جاتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں اگر انہیں یہ فقرہ ڈیفیکلٹ لگے تو وہ خالی یہ لکھ لیں, ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں. 8, 9, 10 کے بچے یہ نہیں نوٹ کریں گے. 7th کلاس سے لے کر نیچے 2 کلاس تک کے بچے یہ نوٹ کریں گے. اگر آپ کو یہ فقرہ صرف اتنا آسان لگ رہا ہے ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو اسے اتنا ہی آپ کر لیں. جو بڑے بچے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں اور سیر کو جاتے ہیں. آج کل ہمارا اسکول 7 بجے کھلتا ہے اور 12 بجے بند ہو جاتا ہے. جو بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خالی یہاں تک ٹرانسلیٹ کرے گا آج کل ہمارا اسکول 7 بجے کھلتا ہے تو اسے اجازت ہے. وہ ہر ہفتے کی شام کو اپنے گاؤں چلا جاتا ہے. میں چست کپڑے پسند نہیں کرتا. میں اپنے والدین کی نصیحت پر عمل کرتا ہوں. اٹھنا کی انگلش گیٹ اپ. گاؤں کی ولیج.
چست کی ٹائٹ، نصیحت کی ایڈوائس. نصیحت اگر سی لگایا جائے تو ایڈوائس ہوتا ہے جو کہ ناؤن کا کام کرے گا، اور اگر ایس لگا دیا جائے تو ایڈوائس جو کہ ورب ہوگا. عمل کرنا ایکٹ اپون.